نہیں ہوں گا، اور یہ حرکت دینا نماز میں انگلی کا انگشت کا یہ سنت ہے، یاد رکھیے۔ السلام علیکم سر۔ سر میرے دو سوال ہے۔ آپ نے ایسا بولے کہ نماز کے سامنے سے کوئی جائے تو صحابہ لوگ ڈالتے تھے، تو جیسا ہم حرم شریف کا رمضانوں میں جو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے لائیو، تو اس میں حرم شریف میں سامنے پولیس والے کھڑے رہتے ہیں اور کچھ لوگ سامنے سے جاتے، تو کیا ہے یہ، جیسا جانا ہے کہ نہیں؟ بھائی نے ایک سوال کیا، میں نے کہا کہ جس طرح سے نمازی کے سامنے سے نہیں جانا چاہیے، تو لیکن حرم میں انہوں نے دیکھا جب لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے تو لوگ جاتے ہیں، کبھی پولیس والا کھڑا ہوتا ہے، کچھ لوگ بھی جاتے ہیں۔ دیکھیے حرم میں ہوتا یہ ہے کہ مسجد حرم میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں، چاہے حج ہو، حج کے علاوہ بھی رمضان ہو، لاکھوں کی تعداد میں، جیسا حج رمضان میں 30 لاکھ کے قریب لوگ جاتے ہیں، اور حج کے اندر 30 لاکھ سے جمع، اس سے پلس ہوتے ہیں، تجاوز کر جاتے ہیں، اتنے لوگ، مطلب ایک جیسی تعداد۔ 30 لاکھ لوگوں میں کسی کا وضو ٹوٹ رہا ہے، کوئی بیمار ہو گیا اچانک، کسی کو دوا کی ضرورت ہے، کوئی مسافر ہے تو اس کو قے آ رہی ہے، اب اس کو صف میں سے نکل کے جانا ہے۔ 30 لاکھ میں کچھ فیصد لوگ تو بالکل نکلیں گے، تو وہ جو نکلتے ہیں وہ مجبوری نکلتے ہیں، اور کسی شرعی عذر کے تحت نکلنا جائز ہے، شرعی عذر کے تحت۔ اب آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اب آپ کو جانا ہے، تو آپ یہ تھوڑی سوچیں گے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نمازی کے سامنے جائیں گے، اس میں یہ چیز دیکھیں گے کہ کم سے کم نمازی کے سامنے سے آپ گزریں، لیکن گزرنا پڑے، کبھی کوئی الٹرنیٹ ہوگا ہی نہیں آپ کے پاس، کم سے کم، جیسا کہ گول گول صفحے بن گئے اور بیچ میں ایک راستہ خالی رہتا ہے، تو اگر میں ایسا چلا جاؤں تو راستے پہ جلدی پہنچ جاؤں گا، ایسا جاؤں گا تو پتہ نہیں کتنے دور تک صفحے بنی، تو لوگ ایسا نکل جاتے ہیں، تو یہ مجبوریاں ہیں۔ رہا سیکیورٹی، تو بہرحال یہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے، چونکہ وہ ایک مرکز ہے مسلمانوں کا، اور اگر اسلامی دنیا کے اندر کسی کو بتانا ہے، نقصان پہنچانا ہے یا اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے، تو بہت سارے باطل فرقوں نے حرم کے اوپر اٹیک کیا تاکہ بتائیں، اس سے کیا ہوتا ہے پورے دنیا میں نیوز چلی جاتی نا اچانک، اس وجہ سے وہ سیکیورٹی مجبوراً دی جاتی ہے، تو لہٰذا پولیس والوں کا کھڑا ہونا کوئی نہیں، وہ کھڑے رہتے ہیں ایک جگہ، ان کا کوئی نہیں۔ بہت سے لوگ ہمارے ہندوستانی پاکستانی بولتے ہیں دیکھو اللہ نے جب نصیب نہیں کرتا نا تو ایسے بد نصیب رہتے، کیوں؟ وہاں کھڑا لیکن نماز نہیں پڑھ رہا، حرم میں کھڑا ہے نماز نہیں ہو رہی، میرے بھائی وہ نماز بعد میں پڑھتے ہیں، دوسری جماعت سیکیورٹی کے لیے پھر کھڑی ہوتی ہے، اور انہی کو اجازت ہے سیکنڈ جماعت کی، اسے کوئی نہیں بنا سکتے ہیں، چونکہ وہ حفاظت میں ہوتے ہیں، آدھے لوگ ساتھ پڑھتے ہیں اور آدھے لوگ بعد میں پڑھتے ہیں۔ آپ نے اگر کبھی دیکھا ہوگا تو کبھی ایک پولیس والا ادھر کھڑا ہوتا ہے، دوسرا ادھر ملے گا آپ کو، وہی اگلی نماز میں ادھر ملے گا اور یہ ادھر کھڑا ہوا ملے گا، تو نمازی بانٹ کر پڑھتے ہیں، اور دوسری جماعت بھی ہوتی ہے، تو یہ ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا حرمین کے اندر یا حرم میں مسجد نبوی کا بھی حالات، تو لوگ جو جاتے ہیں وہ مجبوری کی کیفیت ہے، وہ ضرورت کے تحت وہ لوگ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مسجد سے جانا درست نہیں۔ یہاں بھی اگر ہمارے مسجد میں آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ صفوں کو توڑتے ہوئے جا سکتے ہیں، یہاں بھی انشاءاللہ اس شخص کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں، ہاں اختلاف پیدا ہو جاتا، مطلب سنت عمل کرو اور اختلاف پیدا ہوتا، اور بدعت کرو اور اتحاد پیدا ہوتا۔ بدعت کیجیے آپ، اتحاد نہیں، سب مل کے کریں گے، مائک میں پڑھیں گے قرآن، ہم سب اس کے پیچھے ریپیٹ کریں گے تو اتحاد پیدا ہو جائے، لیکن سنت عمل کرو تو نہیں، اختلاف پیدا ہو جائے، ہے نا؟ تو بہرحال یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک کلپ آیا تھا نیٹ کے اوپر کہ یہ جو وہابی ہوتے ہیں، مطلب سعودی عرب کی حکومت کو ہندوستانی لوگ، جو لوگ بدعتی ہوتے ہیں وہ وہابی کہتے ہیں، یہ وہابی بولے اتنے وہ رہتے، بولے کہ ان کو فون کال بھی آیا تو بولے یہ چھوڑ کے چلے جاتے نماز۔ دلیل یہ ہے، مسجد نبوی کے امام، اقامت دی گئی، اقامت کے بعد وہ کھڑے ہونے لگے اور چلے گئے، تو اتنی کلپ بتا دی، اور وہ بولے دیکھو وہابی لوگ جو ہے ان کے پاس فون کال کی اتنی اہمیت ہے، جبکہ واقعہ یہ تھا مسجد نبوی کے امام صاحب صف کھڑے ہوئے نماز کے لیے، کھڑے ہوئے، اور کسی شرعی ضرورت کے تحت ان کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ شرعی ضرورت کیا ضرورت تھی نہیں بتائے، عموماً جو لوگوں نے کہا کہ ان کا وضو ٹوٹ گیا تھا اس لیے وہاں سے نکلے، وہ تو اقامت ہوئی، ان کا وضو ٹوٹ گیا، وہ نکلے وضو کر کے پھر آئے اور کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، ایک شرعی مسئلہ تھا۔ میں نے کہا ایک شرعی مسئلہ، لیکن لوگوں نے اس طرح سے بتا، دیکھو بولے ان کو فون کال آیا تو نماز، اتنے لاکھوں مصلی کھڑے اور چلے گئے بولے نماز چھوڑ کر، ایک شرعی عذر کے تحت تھا۔ اور دوسرا نائب امام رک گیا تھوڑی دیر، امام وضو کر کے آ رہا تو رکنا سنت ہے، یہ بھی، وہ بھی نماز کی کیفیت کا اس کو ثواب ہے انشاءاللہ۔ اور جب ایک امام کھڑا ہو کر اقامت اس کے لیے دی گئی تو وہی نماز پڑھانا چاہیے پھر، اس لیے بھی وہ کوئی پیچھے سے امام آگے نہیں بڑھا، نائب امام 2 منٹ کا تو مسئلہ وضو کر کے آنا، اور امام کے لیے الگ راستے ہوتے ہیں، ان کو اتنا پبلک کے اتنا نہیں جانا پڑتا، ان کے الگ پیچھے سے راستے ہوتے ہیں، وہ فوراً وہ جا کے وضو کر کے آ گئے، تو بتا دی۔ میں نے کہا تو ایک تو شرعی مسئلے کا کتنا زبردست بتایا جا رہا، کتنے ایسے امام ہمارے پاس جن کا وضو ٹوٹ جاتا پھر برابر نماز پڑھاتے رہتے، نہیں اختلاف ہو جائیں گے، اور پتہ نہیں لوگ بولیں گے امام صاحب کتنے بار کرے تم نے، اور یہ ہے نا، نکو
वैसे ही पढ़ा दो, वैसे ही पढ़ा दो, खड़े कर दो सबको। तो ये शरई मसला है, वजू टूट गया आपका, बस निकल जाइए आप सब में से। लेकिन यहाँ इख्तिलाफ, तो भाई सुन्नत पे अमल करने से अगर इख्तिलाफ पैदा हो रहा है तो मैं कहूँगा उम्मत को चाहिए उसका शऊर पैदा करे, ना कि एक इंसान को एक अमल से रोके, ठीक है। और जो मस्जिद के जिम्मेदार हैं, इमाम हैं, मौसिन हैं, उनका काम है कि वो लोगों को एजुकेट करें कि भाई ये तरीक़ा है, और अगर कोई चला गया तो कोई बात नहीं, उसको कोई शरई ज़रूरत होगी इसलिए हो गया। तो लिहाजा हरमैन में जो लोग जाते हुए आपको दिखते हैं वो शरई ज़रूरत, और लाखों की आबादी है, लाखों की तादाद में लोग आए हुए हैं, ज़ाहिर सी बात है ज़रूरतें हैं, मजबूरियां हैं, कुछ हालात हैं जो लोगों को मजबूर करते हैं। और ज़ाहिर सी बात है हर जगह लोग खड़े हैं, कोई जगह लोग छोड़ते नहीं नमाज, तो ज़ाहिर सी बात है नमाज कम से कम नमाजियों के सामने से गुजर के जाना ही उसका एक हल होता है। किसी ने एक सवाल